ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہمارے خوشیوں کی معراج ہے یا نہیں؟ اور جس کو اپنے نبی سے کوئی محبت نہ ہو اسے اس معراج سے کیا لینا دینا؟ میں غیروں کی بات تو چھوڑیں، جو بنام مسلمان نظر آتے ان سے بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ابھی اسی فلسفے کے داو پیچ میں مبتلا ہیں کہ نبی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، جسم سے گئے تھے کہ روح سے گئے تھے۔ انہیں ابھی ان تمام چیزوں کے فلسفوں میں ہی گم پایا جا رہا ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، جن کی عقل کو اللہ نے معراج عطا کی، وہ معراج کے واقعے کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی نقطے میں سمجھاؤں گا۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عاجز کرنے والی چیز۔ عاجز کرنے والی چیز یعنی کسی کی سمجھ کو مجبور کر دینے والی چیز۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انبیلیویبل، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں ہوتا کسی چیز کو دیکھ کر، تو ایسی محیر العقول چیز جو سمجھ سے بالاتر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، اور تمام نبیوں کے معجزوں کا کمال میرے مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے جو ہیں ان معجزوں کا کمال میرے نبی کو دیا گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں، اگر تمہارے سمجھ میں آتا تو معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانی ذہن میں نہیں آئے، عام عقل میں جو سمجھ سے بالاتر ہو، وہی معجزہ ہے۔ اگر تمہاری بھی سمجھ میں آتا تو پھر نبی پاک کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ معجزے کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ افضل البشر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بھی اعلیٰ ہیں، تو ان کے کام معجزہ ہیں۔ میرے عزیزو، بس یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ یہیں سے شروعات ہے۔ سننی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ۔ جیسی رات ہے اندھیری تمہاری، ویسی ہی تمہارے دل بھی اندھیرے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بریلویوں کی بات ہے۔ میرے عزیزو، جملہ مشائخ، بزرگان دین، سلف و خلف، سب نے اس معراج کے واقعے کو لکھا، بلکہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں ہے۔ اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالی جہاں سے شروع فرما رہا ہے، میرے عزیزو، میں نے یہ بات اس لیے کہی سنی ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سنیوں کے پاس ایک الگ چشمہ ہے جس سے دیکھتے ہیں تو عشق نظر آتا ہے۔ یہ چشمے کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ تو صرف آنکھ کا چشمہ ہے، لیکن ایک بصیرت کا چشمہ ہوتا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھنے والی بات۔ اگر میں آپ کو بتاؤں لال رنگ کا چشمہ پہن کے جاؤ گے تو سب چیزیں لال لال دکھتی رہیں گی، اور آپ نیلے رنگ کا چشمہ پہنو تو چیزیں نیلی نیلی دکھتی ہیں۔ جیسا چشمہ پہنتے ہیں، یہ تو گلاس والے چشمے کی بات ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے ذہن اور تمہاری عقل پر عشق کا چشمہ غالب ہو تو ہر چیز عشق میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر کوڑ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ہر چیز کالی دکھتی رہے گی۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا سفر سمجھنا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں بھی کچھ جماعتیں ہیں جو نبی پاک کے معراج کے سفر کا، جسمانی سفر کا انکار کر دیتی ہیں یا ان کے معجزے کو نہیں مانتی۔ وہ وہی لوگ ہیں جو ابو جہل کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، اور جو معراج کو سمجھتے ہیں اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں وہ صدیق اکبر کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟
جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، معراج واقعہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے میں کچھ وہ باتیں جو دلیل کے طور پر حضور نے خود مکہ میں بیان کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ میں، تو واقع معراج کو بیان کر رہے تھے کہ کل کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر کرایا، جنت و دوزخ دیکھا، عرش و کرسی، لوح و قلم، سارے لامکان سے بھی آگے، پھر واپس آیا تو جو صحابہ موجود تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے تھے، اور سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، سننے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھی سننے والے بہت ہوتے ہیں، سب عشق والے نہیں ہوتے ہیں، کچھ تو کوڑ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ابو جہل سن کر کے گیا، آج تو مجھے بڑا پوائنٹ مل گیا ہے کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات کر رہے ہیں، کسی کو بھی کہیں گے تو کون مانے گا یہ چیز ایک رات میں؟ ارے میاں آج کا دور نہیں ہے وہ کہ راکٹ تھی یا پھر کوئی اور بہت تیز رفتار کی کوئی سواری، یہ وہ دور ہے جب گھوڑے اور اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس جانے کا سفر ہی 1 مہینے کا تھا، صرف زمینی سفر 1 مہینے کا تھا، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر، وہ اس کی تو مقدار ہی نہیں۔ اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں میں گیا بھی اور آیا بھی، یہ یقین کرنا آسان نہیں تھا۔ ابو جہل نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات ہے، اس سے تو میں لوگوں کو اب بھڑکا سکتا ہوں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتفاق ایسا کہ ابو جہل کو اس محفل سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو شخص ملا وہ ابو بکر صدیق تھے۔ وہ محفل رسول میں تھے نہیں، کہیں سے آ رہے تھے، ابو بکر کو پکڑ لیا ابو جہل نے، کہا ابو بکر پتہ ہے مکہ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے، ایک بڑا انسیڈنٹ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا ایک شخص ہے، نام نہیں کہا اس نے، کہا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے رات کو اس نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کیا، بیت المقدس تک گیا، اتنا ہی کہا۔ حضور تو بہت لمبا سفر بیان کیے ہیں، لیکن ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا ہی کہا ایک شخص ہے مکہ میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کو وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا۔ تو ابو بکر تم کیا کہتے ہو ایسے شخص کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو صحیح ہے نا، انسانی تقاضا یہی کہتا ہے، عقل یہی کہتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل کو مل گیا پوائنٹ کہ ابو بکر تو بہت محمد محمد کرتے رہتا ہے، آج میں اس کو ان سے دور کر ہی لوں گا، اور ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ ابو بکر صدیق کو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اتنی خوشیاں کیوں منا رہا ہے، پوچھا کون ہے، کس نے کہا؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارے قریبی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کہا ہے۔ تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ارے کمبخت، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے تو کہا کہ وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر کے ایک رات میں آئے، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ اس سے آگے آسمانوں کی بھی بات کریں تو بھی میں تسلیم کروں گا۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا واقعہ معراج میرے مصطفیٰ سے سنا نہیں، اس سے پہلے ہی کہا اگر انہوں نے یہاں تک کا ہی سفر کہا ہے، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا، اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر وہ کہہ دیں کہ آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے تب بھی میں تسلیم کروں گا۔ یہ ایمان ہے، اور حقیقت میں ہوا بھی یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تصدیق کر کے آئے، اور جب محفل رسول میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو بکر کو صدیق کہتا ہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میرے عزیزو، انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ویسے کیسے، کسی دلیل کے بغیر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق کے مقام پر پہنچاتا ہے۔
अजीजान गिराम वक़ार, आज भी लोग चूं चिरा में 1400 साल गुजार चुके हैं, मगर सिद्दीक का ईमान मिलना आसान नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा मेराज का सफर देखने के लिए अबू जहल का चश्मा नहीं, सिद्दीक अकबर का चश्मा होना चाहिए। उन नजरों से देखो तो हर मरहले में रात समझ में आ जाएगा। पहला सफर, 3 सफर हैं मेरे आका के। एक तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, ये जमीनों का सफर है। दूसरा सफर है मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों का सफर, ये आसमानी सफर है। तीसरा सफर है जहां आसमान भी खत्म जमीन भी खत्म, वो लामका का सफर है। जगह का नाम ही नहीं है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं वहां पर। ये सिमतें कहां पर होती हैं? ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहां है? यहां सूरज तुलू होता है, वहां पर ये जिहतें हैं, डायरेक्शन है। इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है। ये सारी चीजें कहां होती हैं? जहां सूरज तुलू होता है। मेरे आका वहां चले गए जहां सूरज भी नहीं, चांद की भी रसाई नहीं, जहां पर डायरेक्शन ही नहीं। तो इसीलिए उसको क्या कहा गया? लामकान, यानी जिस जगह का नाम ही नहीं। जगह वो होती है जिसका कुछ नाम हो। और ये तीसरा सफर है। मैं कहता हूं रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तीनों सफर समझ में आ जाएंगे, लेकिन सबसे पहली शर्त है आपके अंदर हुब्बे मुस्तफा हो, इश्क रसूल हो। हाँ, इसीलिए बुखारी शरीफ में भी वाकयात बुखारी मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं वो लोग पढ़ करके अभी तक क्यों अनपढ़ हैं। पढ़ करके भी अनपढ़ हैं जो बुखारी भी पढ़ते हैं। इसीलिए मशहूर है, ये कहा गया है बे इश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको आती नहीं बुखारी। बे इश्क मुस्तफा जो पढ़ते हैं बुखारी, बगैर हुब्बे मुस्तफा के बुखारी भी पढ़ लो तो बुखार तो आ सकता है, बुखारी नहीं आएगी। मेरे अजीजों, शुरुआत हम यहीं से करते हैं। इश्क मुस्तफा के बगैर कोई चीज मुमकिन नहीं है हुसूल उसका। और इसको इश्क की जुबान में हम हिंदुस्तानियों के लिए पहला मदरसा है बरेली के इमाम का, पहला मदरसा है। वजह यह है कि यहां से जो आदाब सिखाए गए, जहां यहां से जो इश्क के तमाम मराहिल सिखाए गए, मेरे अजीजों, फिर बरेली का चश्मा पहनो तो मेराज का सफर यूं नजर आता है। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले अरब के सामान, नए निराले तरब के सामान अरब के मेहमान के लिए थे। यहां जमीन पर वहां फलक पर रचीती मचीती धूमें, इधर से अनवार उठते आते, उधर से नफहात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका, ये आला हजरत के कलाम को पढ़ रहा हूं मैं, जो मेराज का सफर बयान किया है। उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। ये जो तारे जगमगा रहे हैं क्या समझते हो? आला हज़रत कहते हैं नहाने में जो गिरा था पानी रसूलुल्लाह के कटोरे तारों ने भर लिए थे। क्या मिसालें हैं। आला हज़रत यूं फरमाते हैं, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, और इधर चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और फिर वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है, कि नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो उनके तलवों का धुवन, बचा जो तलवों का उनके धुवन, ये देखो मिसालें। बचा जो तलवों का धुवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धुवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। और आला हज़रत ने इसको क्यों फरमाया, जियाएं कुछ अर्श पर आई के सारी कंदीलें झिलमिलाई। अरे हुजूर खुर्शीद क्या चमकते। खुर्शीद किसको क्या कहते हैं? खुर्शीद सूरज को कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं अरे हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते कि सितारे मुंह अपना देखते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और फिर पूरा सफर मेराज
आला हजरत एक शेर में बयान करते हैं, कौन समझ पाएगा। लोग अभी इसमें हैं कि रसूलुल्लाह का इतना पावर, रसूलुल्लाह की इतनी ताकत, वो कैसे गए, कहां गए, ये सब समझने के लिए एक चीज समझना होगा आपको, तुमने रसूलुल्लाह की हकीकत को कहां समझा। खुद मेरे आका फरमाते हैं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। तुम्हारी अकल वहां तक नहीं गई जो रसूलुल्लाह की हकीकत को समझ सके। लेकिन बरेली का इमाम यूं समझाता है, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। कौन? रसूलुल्लाह की जात। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब पूरा मेराज का सफर अल्लाह ताला को अगर तुम मानते हो कि वो बादशाह आजम है, हर ताकत और कुव्वत का मालिक है, तो सुनो, उसी के जलवे, किसके? अल्लाह के। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। हाँ, कमाल पूरा मेरे रब्बे जुल जलाल का है। अरे रब ताला अगर चाहे तो सदियों का सफर वो मिनटों में कराते। क्या उसके लिए भी नामुमकिन बात है? तुम हुजूर की ताकत पर झगड़ा कर रहे हो, अरे रब की ताकत है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे महबूब ने सफर किया। मेराज के सफर को अल्लाह ने यूं नहीं बयान किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उठे और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आसमानों का सफर किए और वापस आ गए। नहीं, रब ताला फरमाता है, सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात जिसने सफर कराया। ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया, बल्कि रब क्या फरमाता है, पाक है वो जात जिसने सफर कराया। उसके कराने पर भी किसी को शक है तो बताओ, फिर तुम्हारा ईमान ही कहां है? उसका सफर कराना अल्लाह ने बयान किया, पाक है वो जात जिसने सफर कराया अपने बंदे खास को रात के कुछ हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक। तो इसकी उसकी ताकत में तो कोई झगड़ा नहीं है। रब तबारक व तआला इस काम को फरमा रहा है, ये मैंने कराया है।